میں پاکستانیوں کو نکال کر لانے والے بہادر پائلٹ سب کے ہیرو بن گئے۔ پائلٹ مقصود بجرانی کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر کام کرنے والے تمام اداروں نے دفاتر خالی کرنا شروع کر دیے تھے، جس کا مطلب واضح تھا کہ ہم محفوظ نہیں ہیں۔ آج نیوز کراچی کے بیورو چیف رفعت سعید سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ افغانستان کی لمحے لمحے بدلتی صورتحال میں جب وہاں بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے تھے، انہیں لانے کا فریضہ پی آئی اے کے سپرد تھا، اور پی آئی اے کے پائلٹ مقصود بجرانی یہاں سے فلائٹ لے کر کابل پہنچے، اور اس کے بعد وہاں کیا ہوا اس افراتفری میں، اور جس انداز سے وہ فلائٹ لے کر آئے، ان کو یہاں خاصی پذیرائی بھی ملی پی آئی اے کی طرف سے۔ تو وہ کیا معاملات تھے، وہ کیا چیزیں تھیں، ان تمام حوالوں سے ہم جانیں گے مقصود بجرانی سے، جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مقصود صاحب، یہ بتائیے کہ وہ کیا مرحلہ تھا، کیا صورتحال تھی، کیا حالات تھے کہ آپ کو کابل ایئرپورٹ سے فلائٹ لے کر آنا پڑا؟ سر، جب میری فلائٹ یہ جو اسکیجول تھی، یہ ایک ایکسٹرا سیشن فلائٹ تھی جس کا فلائٹ نمبر کال سائن تھا PK6251 اور واپسی میں اٹ واز PK6252۔ جب ہم پہنچے وہاں پہ سب کچھ نارمل تھا، ٹریفک کنٹرول، ایوری تھنگ، ٹریفک فلو سب نارمل تھا، ایوری تھنگ، لینڈنگ بھی نارمل ہو گئی اور پارک ہو گئے، سب کچھ ہوا۔ گراؤنڈ ٹائم ہمارا زیادہ تھا کچھ، اتنے میں ہمارا کمپنی کا ایک اور بوئنگ 777 وہ بھی آیا، پھر باقی ایئر لائنرز بھی آئے، ایئر انڈیا کا آیا، قطر ایئر ویز کا بھی آیا، وہ بھی پارک ہوئے، انہوں نے بھی بورڈنگ کرائی، پیسنجرز بٹھائے، ہم نے بھی بورڈنگ کرائی، پیسنجرز بٹھائے۔ اتنے میں ہمیں کنٹرول ٹاور کی کال آتی ہے سب کو، بائی ایڈریسنگ ایوری ون، اٹینشن آل اسٹیشنز۔ انہوں نے پرٹیکولرلی کسی ایک جہاز کو کال نہیں کی، سب کو یہ کہا کہ وی آر انڈر گراؤنڈ اٹیک، سو وی آر ایویکویٹنگ دا ٹاور اینڈ وی آر شفٹنگ ان ٹو دا موبائل یونٹ۔ تو تب میرے بیکن آن ہوئے اور رونگٹے بھی کھڑے ہوئے، ان ادر ورڈز، بیکاز دیٹ واز ناٹ اے نارمل کال دیٹ این ایئر لائن پائلٹ ایکسپیکٹس کہ یہاں پہ وار ٹائپ سچویشن ہوگی تو ہم کیا کریں گے۔ تو یہ جب سینیریو ڈیولپ ہوا تو میں اس 2 گھنٹے میں تقریباً وہ سمجھ لیں کہ ڈیسیشن جو ہم نے لینے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ نے پہلے سچویشن کو اسیس کرنا ہوتا ہے، ریسورسز اپنے دیکھنے پڑتے ہیں کہ میرے پاس کیا کیا ریسورسز ہیں ان ٹرمز آف ہیومنز، ان ٹرمز آف اینی تھنگ، اینی سارٹ آف کمیونیکیشن، یا آپ نے اس وقت سارے سچویشن کو بھانپ کے تو پھر یو ہیو ٹو کم اپ ود دا رائٹ ڈیسیشن جو کہ کنسرننگ دا فلائٹ سیفٹی۔ 2 گھنٹے بعد جب کنٹرول ٹاور والا واپس آیا تو انہوں نے کہا جی سول آپریشن از سسپینڈڈ، اونلی ملٹری ایئر کرافٹس آر ڈپارٹنگ اینڈ ارائیونگ۔ سو ہم نے پھر پوچھا کہ بھائی کب تک، انہوں نے کہا جی فار انڈیفینٹ پیریڈ، ایون وی ڈونٹ نو یٹ۔ تو پھر ہم نے کمپنی سے رابطہ کیا، کمپنی نے ہمیں یہ بتایا کہ جی ہم نے آپ کو ابھی سب کو بتاتے ہیں، ابھی آپ کو کال بیک کرتے ہیں، ہم سب کو الرٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے سی ای او پی آئی اے کو بھی الرٹ کیا، ڈائریکٹر فلائٹ آپریشنز کو بھی الرٹ کیا، نائسر دا چیف ایگزیکٹو ارشد ملک صاحب کے انہوں نے پرسنل اپنے جو بھی ریسورسز تھے پاکستان میں وہ بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا۔ انہوں نے یہ بتایا ان کو کہ جی ہم نے ٹاور ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا، اس لیے تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم اپنے ٹروپس کو ایویکویٹ کر رہے ہیں، جو ہی یہ ایویکویشن پروسیس پورا ہوتا ہے تو پھر ہم یہ تمام آپ کا جہاز بھی اور باقی جتنے بھی سویلین ایئر لائنرز ہیں ان کو بھی ہم یہاں سے پش بیک دے کے اور ساروں کو ڈپارچرز کرائیں گے۔ لیکن خدا کی قدرت یہ ہونی تھی کہ پہلے ہمارا جو پی آئی اے کا بوئنگ 777 تھا سیکوینس میں، وہ ایکچولی سیکوینس ایئر ٹریفک کنٹرول کے پاس ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ڈپارچر ٹائمز کیا ہے، آپ کے ڈپارٹنگ سلاٹس کیا ہیں، اس میں انہوں نے پھر سیکوینس رکھا ہوتا ہے کہ کس کس کو 1 2 3 4 اس طرح کر کے ڈپارچر دینا ہوتا ہے۔ ان کو ڈپارچر دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے قطر ایئر ویز کو ڈپارچر دیا، پھر ایئر انڈیا کو ڈپارچر دیا۔ افغان جو ہمارے ساتھ ایک کیریئر پرائیویٹ کیریئر کا جہاز کھڑا ہوا تھا، وہ تو ان کا کرو جہاز بند کر کے چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا تھا ایویکویٹ کر کے۔ جب ہماری باری آئی تو انہوں نے کہا جی اگین ایئرپورٹ از کلوز فار دا سول آپریشن فار انڈیفینٹ پیریڈ۔ اب مجھے تھوڑا سا خطرے کی گھنٹی اور مزید سنائی دی اس صورت میں کہ جہاں پہ میں
بلڈنگ کی طرف فیس کر کے پارک کر کے کھڑا ہوا ہوں جہاز ہو، میرے ساتھ ٹو ٹرک بھی کنیکٹڈ ہے، میں اگر انجن سٹارٹ کر کے بھی یہاں سے فورسفلی نکلتا بھی ہوں تو میں نہیں نکل سکتا. تو بڑی سوچ و وچار کے بعد پھر میں نے میرے ساتھ جو کو پائلٹ تھے سجاد غنی صاحب، ان سے بھی سلام مشورہ کر کے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پش بیک مانگتے ہیں، بے شک ڈپارچر نہ دیں. تو وہ لکلی وہ ہمیں پرمیشن مل گئی اس وقت. ہم نے کہا بے شک آپ ہمیں ڈپارچر نہ دیں اور مزید کلیئرنسز نہ دیں، آپ پش بیک دے دیں سو دیٹ آئی کین اسٹارٹ انجنس. تو انہوں نے پش بیک دے دیا، ہم نے وہ ٹو کارٹ کو ریموو کروا دیا. ابھی وی ور آن اور اون پاور، جہاز کے دونوں انجن سٹارٹڈ تھے. جب انہوں نے وہ دے دیا تو میں نے ان سے ٹیکسی کی ریکویسٹ بھی کر لی. میں نے کہا جب پش بیک دیا تو ٹیکسی بھی دے دیں، آپ ٹیک آف کلیئرنس نہ دیں بے شک. ٹیک آف کر کے جب ہم رن وے پہ پہنچے ہیں تو ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ پھر پونا گھنٹہ پھر پیشنس ہمیں اندر کی صورتحال بھی دیکھنی پڑتی ہے. یہ بتائیے کہ وہ کیا حالات تھے کہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ پلان بنایا کہ آپ وہاں سے نکلیں، تو کیا اتنے خراب حالات تھے؟ جی وہ یہ حالات تھے. دیکھیں جس طرح وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ وی آر انڈر گراؤنڈ اٹیک، تو اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. اور دوسری چیز یہ کہ میں کاکپٹ کا تو کھلا ویو ہوتا ہے، تینوں طرف ونڈوز ہوتی ہیں. آئی کوڈ سی اپاچی ہیلی کاپٹرس شیلنگ اراؤنڈ کابل ایئرپورٹ اور اسموک رائز کرتا ہوا نظر بھی آ رہا تھا. پھر وہ فلیئرس بھی چھوڑ رہے تھے. تو ہم نے کہا چلو ٹیکسی کر کے آگے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ٹیک آف پوائنٹ پہ. جب وہاں پہنچے تو پھر ہمارے تھوڑا سا کانفیڈنس لیول اور جیسے کہتے ہیں کہ جان میں جان آتی گئی آہستہ آہستہ. ہم نے کہا اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ڈیسیژن لیتے جائیں اور سچویشن کو بھانپتے ہوئے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. جب ہم وہاں پہ کھڑے رہے تو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد میں نے کو پائلٹ سے یہ مشورہ کیا. ہم نے دونوں ہم اسی بات پہ متفق ہوئے کہ اگر ہمیں یہ ٹیک آف کلیئرنس نہیں دیتا تو ہم بغیر آتھورائزیشن کے ٹیک آف کر جائیں گے. اس کے صرف نیگیٹو ریپرکشنز یہ ہوں گے کہ آئی کین جیوپرٹائز مائی کیریئر یا میرے کو وائلیشن فائل ہوگی. لیکن بات یہ تھی کہ اس وقت میرے لیے پرائیورٹی تھی سیفٹی آف دا پیسنجر، سیفٹی آف دا ایئر کرافٹ اینڈ دا کرو ممبرس. بات یہ ہے کہ یہ پی آئی اے کا نیشنل کیریئر کا جہاز تھا. اگر خدا نہ خواستہ ہم پکڑے جاتے یا یرغمال بنائے جاتے تو اس چیز پہ پاکستان کو بھی بلیک میل کیا جا سکتا تھا. ظاہری بات ہے ایز اے ہیومن یہ سارے خیالات میرے ذہن میں چل رہے تھے، خیالات آ رہے تھے. جی جی یہ ساری چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھی. تو اس وقت پھر ہم وی ور ڈٹرمنڈ کہ کم وٹ میں وی ہیو ٹو ڈپارٹ. ٹھیک ہے نا، وائلیشن اور نو وائلیشن. لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ پیسنجر آپ کے ساتھ سارے موجود تھے جہاز میں، اور آپ نے جیسا بتایا کہ اس میں ڈیلیگیشن بھی تھے عوام حکومت کے، تو کیا یہ آپ نے سوچا کہ آپ بہت زیادہ خطرہ ہو رہا ہے یا جہاز کو کوئی اور مشکل پیش آ سکتی ہے اگر آپ اس کو ٹیک آف کرتے ہیں؟ تو نہیں، دیکھیں اگر میں اس وقت جو میں نے وہاں پہ سچویشن جو دیکھی تھی وہ میرے لیے زیادہ خطرہ تھا گراؤنڈ پہ رہنا بنسبت ایئر بورن ہونے کے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرے ساتھ وہ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ بھی جا رہے تھے ملٹری، آلدو دے ور اکوپڈ کہ وہ فلیئرس بھی چھوڑ رہے تھے اور وہ وچ از اے پروٹیکشن اگینسٹ میزائلز. میرے پاس تو کوئی ایسا اکوپمنٹ نہیں تھا کہ میں میزائل کے اگینسٹ کوئی ایسی پروٹیکشن ہو یا خدا نہ خاصا کوئی گولیاں چلتی ہیں. تو I had to take the chance and I had to take it. پھر میرے دماغ میں جو چیز خیالات یہ آ رہے تھے کہ اگر وہ جو ٹیک آف کرنے سے ہمیں روک رہا ہے، اگر ہم نے زبردستی ٹیک آف کرنے کی کوشش کی تو خدا نہ خاصا وہ فائر ٹرکس کو رن وے پہ نہ لے کر آئے یا کوئی ایمرجنسی وہیکلز یا جو بختر بند گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی مجھے نظر آ رہی تھی رن وے کے ساتھ کھڑی ہوئی، وہ رن وے پہ نہ لے آئے ہمیں روکنے کے لیے. اس کا پھر میں نے حل یہ نکالا سوچ و وچار کے بعد کہ اگر یہ دو جہاز رن وے پہ اکٹھے ٹیک آف کریں تو تیسرا میں بھی کر جاؤں تو کیا حرج ہے. کیونکہ اگر ان کے ساتھ میں فارمیشن ٹیک آف کرتا ہوں تو پھر ان کو موقع نہیں ملتا وہ ٹرک کو رن وے پہ لانے کا. لیکن لک وڈ ہیو اٹ کہ گھنٹے بعد یہ کوئی 6:20 یا 6:25 پاکستانی ٹائم تھا مغرب سے پہلے، اے ٹی سی نے خود ہی اناؤنس کیا جی کابل ATC 0. دیٹ مینس کہ ATC is dysfunctional totally. اپنا ڈیسیژن خود جی آپ نے واپس جانا ہے، جہاز کھڑا کرنا ہے، جو مرضی ہے کریں. ٹیک آف بھی کرنا ہے تو سیپریشن از یور ریسپانسبلٹی فرام ادر ٹریفک. آبسٹیکلس بھی آپ نے دیکھنے ہیں. اس وقت
دین آئی ہیڈ نو چوائس. میں نے کہا وی آر ٹیکنگ آف. میں نے فرسٹ افسر کو کہا کہ جی آپ کے پی اے پہ اناؤنس کریں, سب کسی کو بٹھا دیں گے, ایوری بڈی ٹیکس یور سیٹ فار دا ٹیک آف. اور پھر ایک ہم نے سیلف اس نے کو پائلٹ نے اناؤنسمنٹ کی کہ ٹاور فریکوینسی پہ ہی کہ اٹینشن آل اسٹیشنز, دس از پاکستانی ایئر بس ٹیکنگ آف, اسٹے ویل کلیئر. ہم نے ٹیک آف رول شروع کیا تو 2 جہاز اس وقت میرے آگے تھے رن وے پہ ہی, ان کے پیچھے ہم نے ٹیک آف رول شروع کیا. اس کے بعد پھر جب ٹیک آف کیا تو پھر ٹریفک وہ سلو ایئر کرافٹ سے ان کے اوپر تقریباً پہنچنے والا تھا. پہلے تو ٹریفک ایڈوائزری آئی میرے پاس, وہاں سے تھوڑا سا میں رائٹ ٹرن کیا, کیونکہ دیکھیں اگر میں ان سے اوائڈ کرتا تو اوپر اور بھی جہاز تھے تو وہ میں اوائڈ کر نہیں سکتا تھا. مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کابل کی فضا میں ایئرپورٹ کے اوپر کئی جہاز مطلب چل رہے تھے, جی کافی, اسی میں آپ کو اپنا راستہ بنا کر نکلنا. جی ایسے ہی تھا. اور زیادہ تر ہیلی کاپٹرز تھے, اس کے اندر گن شپ ہیلی کاپٹرز تھے اور شنوکس بھی تھے اور کچھ سنگل انجن سیسنا کیراونز تھے. اور پھر پہاڑی علاقہ بھی ہے, اگر پتہ نہیں آپ کا اتفاق ہوا دیکھنے کا کہ نہیں, اس ایئر فیلڈ کی اپنی ایلیویشن جو ہے وہ 5900 کے قریب ہے. اس کے ساتھ پھر پہاڑ بھی کافی اونچے ہیں, تورا بورا کا نام سنا ہوگا آپ نے. یہ بیسیکلی ہندو کش ماؤنٹین رینج ہے جس کے اندر تورا بورا کی پہاڑیاں ہیں. جب ہم نے رائٹ ٹرن کیا تو اوپر ٹریفک تھی اور نیچے پہاڑ تھے, لیکن شکر ہے خدا کا کہ ویدر کلیئر تھا. اگر کلاؤڈی ہوتا تو میرے لیے بڑی ایک اور مصیبت ہوتی کہ میں ویژولی اس ٹریفک کو کیسے اوائڈ کر سکتا ہوں. نارمل سرکمسٹانسز میں یہ آپ کو ٹریفک سیپریشن ایئر ٹریفک کنٹرول پرووائڈ کرتا ہے اپنے ریڈار اسکوپ سے. وہاں سے آتی ہے جی ریڈار اسکوپ, آپ وہ ریڈار اسکوپ پہ ہوتا ہے, وہ آپ کو سیپریشن دیتا ہے ریڈار ہیڈنگز دیکھ کے. جب 15,000 فٹ پہ ہم 14-15,000 فٹ پہ پہنچے تو ہمارا ریڈار کانٹیکٹ پازیٹیو ہو گیا دوحہ والے کے ساتھ. جو کابل ATC کا جو ریڈار کنٹرولر ہے وہ دوحہ میں بیٹھ کے بیسیکلی کنٹرولنگ کرتا ہے. ان کا ریڈار 15,000 فٹ سے لے کے جو ہمارے کروزنگ آلٹیٹیوڈ تھا 29,000 فٹ تھا, اس تک پھر اس نے پھر مزید ہمیں سیپریشن اس ریڈار نے دی. اور پھر ہم روٹ پہ اسٹیبلش ہو گئے تو ہم کوئی ٹوٹل 15 سے 20 منٹ لگے ہوں گے جو ہم افغانی فضائی حدود سے نکل کے تو پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے. اچھا, یہاں PIA کی انتظامیہ نے اس کو خاصا آپ کے اس اقدام کو اپریشیٹ بھی کیا, تو کیا آپ کے تو خدشات تھے کہ اگر جب آپ یہ وائلیشن کر رہے ہیں کہ یہاں سے بغیر پرمیشن کے لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں, وہ آئی ہیڈ فل کانفیڈینس ان مائی ٹیم. دیکھیں یہ جو اس طرح کے آپ ڈیسیشنز لیتے ہیں بڑے سخت قسم کے, یہ آپ اکیلے نہیں لے سکتے. اٹس ناٹ اے ون مین شاپ, مطلب ون مین جاب. دیکھیں ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں کہ آپ کو پوری ریسورس مینجمنٹ یوٹیلائز کرنی پڑتی ہے. وی ورک ایز اے ٹیم ان PIA, چاہے وہ میرا کو پائلٹ ہو, میرا کیبل کرو ہو, مینجمنٹ کی ٹیم. اور مجھے یہ تھا کہ CEO PIA واز آن مائی بیک اور میرا ڈائریکٹر فلائٹ آپریشنز ہی واز آن مائی بیک, بیکاز they were technical people and they knew کہ I am doing this for the safety of the aircraft and safety of the passengers. اچھا, کابل ایئرپورٹ پر آپ نے کیا, مطلب آپ پہلے بھی جاتے رہے ہیں کابل, جی, کیا آپ نے ماحول کیسا تھا, مطلب آپ کو جو تھا ماحول دیکھیں, خدشات بندے کو بہت ساری چیزیں دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں, بہت سارے عجیب و غریب قسم کے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں. اس وقت میں نے صرف یہ دیکھا جو بلڈنگز پہ جو لوگ کام کر رہے تھے نا وہاں پہ ایئرپورٹ پہ, چاہے وہ ان کی سول ایویشن کے ہوں یا ڈفرینٹ ایئر لائن سیٹ اپس کے ہوں, پھر UN کے لوگ بھی ہیں, وہ اپنی بلڈنگز کو ایویکویٹ کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. تو میرے دماغ میں یہ خدشات آ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو گراؤنڈ اٹیک ان پروگرس ہے وہ لوگ وہاں تک آ گئے ہیں. جب وہاں تک آ گئے تو میں کتنا دور ہوں پھر. تو وہ ساری سچویشن مجھے مطلب ایسیس کرنی پڑی تھی, جس کی وجہ سے میں نے ان سے جلدی پش بیک مانگا تاکہ میں یہاں سے نکلوں. جب وہاں سے نکلا تو پھر میں نے کہا چلو میں یہاں سے مزید آگے نکلوں ٹیکسی کر کے. پھر ٹیک آف پوائنٹ پہ مجھے سب نظر آ رہا تھا اپنی ونڈو سے لیفٹ سے کہ کوئی موب ٹائپ سچویشن تو نہیں ہے یا کوئی ایسا دھاوا تو نہیں بول دیا کسی نے. اور کو پائلٹ والی سائڈ سے بھی رائٹ ونڈو سے بھی میں نے ان کو بولا ہوا تھا. اسی طرح ٹیک آف رول پہ بھی وی بوتھ ور ویجیلنٹ کہ یار آپ ہیلی کاپٹرز دیکھتے رہیں, اسپیشلی شنوکس, بیکاز وہ ہیوی ہیلی کاپٹرز ہیں, ان کی مینووربلٹی اتنی اچھی بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ کہیں خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی مسہیپ نہ ہو ہمارا.
تو وہ دیکھتے تاکتے پھر ہم بس اللہ نے مدد کرنی تھی جی ہماری بس کسی طریقے سے، اور لوگوں کی اور ہمارے ہم وطنوں کی دعائیں تھی، اپنے پی آئی اے کے لوگوں کی دعائیں تھیں، سب کی فیملی دوست احباب سب کی، جس کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوں.